عورت کے لیے آرٹیفیشل انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ مریم خان۔ دیکھیں، دونوں طرح کی احادیث ہیں۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے، بت پرستوں کی ایک علامت قرار دی ہے اس کو، اور بعض روایات سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہا کا اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض نے مکروہ تحریمی بالکل ناجائز قرار دیا۔ تو راجح قول ہماری نظر میں یہ ہے کہ ناپسندیدہ کام بہرحال ہے، مکروہ تنزیہی جسے کہتے ہیں۔ تو خواتین کو چاہیے کہ انگوٹھی اگر پہننی ہے تو صرف سونے یا چاندی کی پہنے، اس کے علاوہ کسی اور دھات کی نہ پہنے۔ ہاں، باقی زیور وہ کوئی بھی پہنا جا سکتا ہے، اس کے لیے سونا یا چاندی کا ہونا ضروری نہیں ہے، آرٹیفیشل زیور پہنا جا سکتا ہے۔ انگوٹھی میں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ سونے یا چاندی کی پہنے، اس کے علاوہ کوئی اور انگوٹھی، کسی اور دھات کی انگوٹھی نہ پہنے۔ My question is income through entertainment like TV serials, films, modeling is halal for Muslims? بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آمدنی انٹرٹینمنٹ جیسے ٹی وی سیریل، ماڈلنگ، ایکٹنگ، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے، جائز انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے، حرام انٹرٹینمنٹ سے حرام انٹرٹینمنٹ کے ذریعے جو کمائی ہے وہ حرام ہے۔ تو پہلا یہ دیکھنا چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ حرام ہے یا حلال ہے۔ جو بھی آپ نے کہا اکثر جو ٹی وی سیریل ہے، فلم ایکٹنگ ہے، ماڈلنگ ہے، یہ حرام ہے۔ کچھ ٹی وی سیریل اگر اسلامک ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس کی کمائی۔ Give me some examples. اور حلال یا حرام؟ Means for halal. حلال۔ Yeah. میں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایگزامپل دیجئے۔ مثال کے طور پہ پیس ٹی وی پہ کوئی سیریل ہے، پیس ٹی وی پہ Yeah. ہمارے بچوں کے اینیول ڈے کے سیریل آتے ہیں، وہ بچے ایکٹنگ کر رہے، لوگ کو اللہ کی طرف لے کے آ رہے، وہ حلال ہے۔ لیکن عام طور پہ جو ٹی وی سیریل ہے، عام طور پہ اکثر ٹی وی سیریل حرام ہے، وہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے ہیں۔ اس میں بے حجابی ہوتی، جو لوگ کپڑے پہنے ہیں وہ کپڑے پہننے کے بعد بدن کو زیادہ دکھاتے ہیں، وہ کپڑے صحیح نہیں ہوتے، اس کے اندر حجاب نہیں ہوتا۔ ایکٹنگ، ماڈلنگ، اگر آپ ایسے ماڈلنگ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ جو خواتین اگر ماڈلنگ کرتی ہے، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، وہ سب حرام ہے۔ میں سنا تھا ایک ویری فیمس ایڈ کے بارے میں، آپ نے یہ گاڑی بی ایم ڈبلیو کے بارے میں سنا؟ بی ایم ڈبلیو گاڑی بہت فیمس ہے، خصوصاً نوجوانوں میں۔ مرسڈیز فیمس ہے لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈبلیو۔ مجھے ایک جن نے کہا تھا کہ بی ایم ڈبلیو کی ایک ایڈورٹیزمنٹ تھی جس کے آگے، وہ بی ایم ڈبلیو گاڑی کے آگے ایک خاتون کھڑی ہے، لڑکی کھڑی ہے بکینی پہنے ہوئے، اور وہ ایڈ میں لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، ہو دا گرل آف دا کار۔ ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب آؤ اسے چکو، کس کو؟ گاڑی کو یا لڑکی کو؟ تو بکینی کھیل کی پہن کے لڑکی آگے کھڑی ہے، یہ حرام ہے۔ تو ایسے ایڈ کے ذریعے ہم ہمارے والدہ، ہم ہمارے بیویاں، ہم ہمارے بیٹیاں کو بیچ رہے اور کہتے ہیں وومنز رائٹ۔ تو اکثر یہ فلم کے اندر ننگا پنا ہوتا ہے۔ اگر ننگا پنا نہ ہوتا ہے، دوسری کچھ چیز بات جو حرام ہوتی ہے، تو ایسے فلم میں ایکٹنگ کرنا، ایسی ماڈلنگ کرنا غلط ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں پیس ٹی وی پہ ہمارے مقررین ماشاءاللہ پرومو کہتے ہیں، ماڈلنگ نہیں کہوں گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ پروگرام دیکھو، اور وہ چلتے آ رہے اور کوئی ہدایت کی بات کہتے ہیں، یہ الاؤڈ ہے۔ تو اگر جو چیز انٹرٹینمنٹ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، ہمارے ایشور، ہمارے خالق کے پیغام کے خلاف نہیں، تو جائز ہے۔ لیکن اکثر یہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں، ایکٹنگ، ماڈلنگ، اکثر حرام ہے۔ تو ایسی حرام چیز کے ذریعے کمائی بھی حرام ہے، حلال چیز کے ذریعے حلال ہے۔ ہوپ آنسر دی کوسچن۔ Yeah. Thank you. مردوں کے لیے سر کے لمبے بال رکھنا کیسا ہے؟ کیا مرد لوگ سر کے لمبے بال رکھ سکتے ہیں یا یہ بھی عورتوں کی مشابہت میں آئے گا؟ عمر لاہور سے۔
نہیں، لمبے بال رکھنا خواتین کی مشابہت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے بال ہوتے تھے، صحابہ، تابعین، یہ تو مسلمانوں میں ہمیشہ سے رواج تھا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے بال بہت زیادہ جو حدیث میں آتا ہے کندھوں تک، لیکن آپ کٹوا کے رکھتے تھے کانوں کی لو تک، اور بعض دفعہ نصف کان تک آپ کٹواتے تھے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سنت تو یہی ہے کہ کانوں کی لو تک رکھے جائیں. بہت زیادہ بڑھا لیں تو یہاں تک کندھوں تک بھی، اور اس سے بھی زیادہ بڑھانا جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے. تو بڑھا اس سے بھی زیادہ سکتے ہیں. تو اس میں عورتوں کی مشابہت والا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ دینی سنت ہے. یہ سنت عادیہ ہے، دینی سنت نہیں ہے. عادیہ کا مطلب وہ سنت ہے کہ جس کا رواج سے تعلق ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری فرمایا کرتے تھے، آج جہازوں کی اور گھوڑوں کی سواری گاڑیوں کی سواری ہوتی ہے. تو یعنی اس دور کا کلچر تھا یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لمبے بال رکھے ہیں کیونکہ اس دور میں رواج تھا، بال رکھنے کا رواج تھا. تو اگر کوئی نبی کی حرص میں چاہتا ہے کہ میں بھائی وہی بالکل حلیہ رکھوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امید ہے نبی سے مشابہت کا اس کو ثواب مل جائے. لیکن بہرحال اس کو دین قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. دینی لحاظ سے آپ کو اجازت ہے، آپ اپنے کلچر کے حساب سے بال رکھیں، اور بے شک چھوٹے بال رکھیں، بڑے نہ رکھیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ماں باپ پسند نہیں کرتے کہ بچے بڑے بال رکھیں، بچے پھر بھی زبردستی اصرار کر رہے ہوتے ہیں. اور تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ کے حکم کو ترجیح دینی چاہیے. جب آپ کے والدین کو بڑے بال پسند نہیں ہیں، وہ چاہ رہے ہیں چھوٹے بال رکھو، تو پھر آپ ماں باپ کی اطاعت ماننی چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بال رکھے مگر حکم نہیں دیا، لیکن والدین کی اطاعت کا آپ نے حکم دیا ہے. تو جائز چیزوں میں والدین کی بات کو ماننا چاہیے، اور خامخواہ میں ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. تو وہ لوگ میرے حوالے دے رہے ہوتے ہیں بچے اپنے ماں باپ کو کہ مفتی صاحب نے بھی تو بڑے رکھے ہوئے ہیں اور حدیث میں بھی تو آتا ہے تو ہم بھی رکھیں گے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے میرے بال تو دیکھ لیے، لیکن وہ بیانات نہیں سنے جس میں ہم والدین کی اطاعت کا آپ کو حکم دیتے ہیں. ہم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، اتنی سخت اس کی تاکید ہے قرآن و سنت میں. تو اگر کسی کے والدین کو اپنے بچے کے بڑے بال نہیں پسند ہیں تو پھر بچوں کو چاہیے ماں باپ کی اطاعت کیا کریں، جیسے ابا اماں کہہ رہے ہیں ویسے چلیں. اس میں آپ کو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا، یہ زیادہ شریعت کے زیادہ قریب ہے. بہرحال جائز ہے، جتنے چاہیں بڑے رکھ لیں بال، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ اچھا ٹرینڈ بھی کرا سکتے ہیں، وہ بھی شرعاً جائز ہے آپ کے لیے، بال بھی رکھ سکتے ہیں. البتہ دو چیزیں کا خیال کرنا لازمی ہے بالوں کے بارے میں. ایک یہ کہ کہیں سے بال چھوٹے کہیں سے بڑے، جیسے پفے بناتے ہیں لڑکے، ادھر سے پورا یہاں سے کٹورا رکھ کے سائڈوں سے سارے بال کاٹ لیے، اوپر رہنے دیے، یہ ناجائز ہے. کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے. اسی طرح آدھا سر منڈا لینا، آدھے باقی رہنے دینا، گدی پوری اڑا دی، اوپر سے بال ہیں، یا درمیان میں ٹنڈ کرا دی. آپ نے دیکھا ہوگا نا یہ ریسلنگ میں جو لوگ پہلوان آ رہے ہوتے ہیں، زیبرا کراسنگ بنی ہوتی ہے ان کی کھوپڑی پہ، تو وہ تو غیر مسلم ہے، ان کے لیے کوئی حکام نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، یا تو پورے بال تمیز سے رکھیں برابر، یا پوری ٹنڈ کرائیں، یا پٹے والے بال رکھیں کہ سارے بال پیچھے لے جائیں. تو اس تین قسموں کے علاوہ چوتھی قسم کے بال جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ منع کیا ہے کہیں سے سر منڈایا جائے، کہیں بال باقی رکھے جائیں، اس سے صاف منع کیا ہے. اور یہ چیز تغییر خلق اللہ میں آتی ہے، یعنی اللہ کی تخلیق کو بگاڑنے میں آتی ہے. بعض فیشن ایسے ہے کہ آپ اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں، شریعت اس کو حلیہ بگاڑنا کہتی ہے. اور جیسے خواتین جو لمبے لمبے ناخن رکھتی ہیں، یہ فیشن ہے، وہ کہتی ہیں فیشن ہے. یہ فیشن نہیں ہے، یہ اپنی شکل بگاڑنا ہے. یہ تو جیسے وہ ہوتے ہیں نا، وہ نوکیلے ناخن جب آپ کے بڑھ جائیں گے تو یہ برے لگیں گے. اگر کسی کو اچھے لگ رہے ہیں تو وہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. جیسے ہیروئنچی کو ہیروئن میں مزہ آتا ہے تو وہ پاگل ہو گیا، آپ تھوڑی پاگل ہو. تو یہ جو کہ خواتین کو لمبے ناخن رکھنے میں مزہ آ رہا ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم خوبصورت لگ رہے ہیں اس سے، تو یہ عقل ماری گئی ہے. خوبصورتی ناخن کاٹنے میں ہے، ناخن رکھنے میں نہیں ہے. اسی طرح خواتین کے لمبے بالوں میں اللہ نے حسن رکھا ہے، اور آج خواتین بال کاٹ کے سمجھتی ہیں کہ ہم حسین ہو رہی ہیں. تو یہ نیچر کی تبدیلی ہے، یعنی آپ کی فطرت ہی چینج ہو گئی ہے. تو اس کی بالکل ایسے مثال ہے جیسے آج کل جو ہومو سیکس کے نام پہ جو بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے، مرد کو مرد کی طرف رغبت، عورت کو عورت کی طرف رغبت. اب کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے مردوں میں رغبت ہے، تو بھائی تیری فطرت تبدیل ہو گئی ہے. کسی جانور میں ایسا نہیں ہوتا کہ میل کو میل کی طرف رغبت ہو. اللہ نے مرد کے لیے عورت کو، عورت کے لیے مرد کو بنایا ہے. تو نیچر تو یہ کہتی ہے مرد عورت کی طرف مائل ہوگا، عورت مرد کی طرف. لیکن آپ دیکھیں فطرت بگڑ جاتی ہے تو یہ الٹے کام شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا، یہ اور بہت ساری چیزوں میں لوگوں کی نیچر چینج ہو رہی ہے. مرد کو داڑھی کاٹنے میں لگتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، حالانکہ داڑھی میں اس کا حسن ہے. عورت کو سر کے بال کاٹنے میں لگتا ہے کہ میں حسین ہو جاؤں گی، حالانکہ سر کے بالوں میں عورت کا حسن ہے. تو
اس لیے اسلام آپ کو نیچر پہ قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے اور نیچر سے آپ کو بغاوت نہیں کرنے دیتا. تو سر کے بالوں میں بھی یہ چاہیں تو ٹنڈ کروائیں, چاہیں تو بال رکھیں, بال رکھنے ہیں تو سارے طرف سے برابر ہوں, اور بڑے رکھنے ہیں تو پٹے والے بال پیچھے لے جائیں, جتنے چاہیں بڑے کر لیں. بہتر تو یہ ہے کہ کانوں کی لو سے نیچے ہوں تو کاٹ دیا جائے ان کو, تو لیکن رکھ بھی سکتے ہیں, اور ان کی چٹیاں بھی بنا سکتے ہیں. بعض دفعہ لمبے بال ہوتے ہیں سنبھالنا مشکل, تو پیچھے ان کو ربڑ بینڈ سے باندھا بھی جا سکتا ہے. یہ چیز بھی ہمیں اسلاف میں ملتی ہے, اور اس کے فقہ میں احکام بھی ہے کہ مرد جب غسل کرے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ جو بالوں کی پیچھے چٹیاں بنائی تھی وہ کھولنا لازم ہے. عورت اگر بالوں کا جوڑا بناتی ہے تو اس پہ کھولنا غسل کے دوران لازم نہیں ہے. البتہ ان کو اوپر کی طرف لے آنا یہ جائز نہیں ہے. تو میں نے دیکھا ہے بعض لوگ لمبے بال رکھتے ہیں, سنبھلتے نہیں ہیں, تو پیچھے وہ جوڑا باندھ لیتے ہیں, تو یہ بھی جائز ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ کہیں سے سر منڈانا, کہیں سے باقی رکھنا, کہیں بال چھوڑ دینا, کہیں سے کٹا لینا, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اس سے اجتناب لازم ہے. اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ سر منڈانا جائز تو ہے, مگر یہ بھی کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں سر منڈانا فضیلت کی چیز ہے, تو ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حج عمرے کے موقع پہ سر منڈایا کرتے تھے, اس کے علاوہ نہیں. تو دینداروں کو چاہیے کہ اپنا حلیہ اچھا رکھیں. اگر کسی پہ ٹنڈ جچتی ہے, اس بیس پہ وہ ٹنڈا رہے تو ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اگر کسی پہ ٹنڈ نہیں جچتی ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے تو پھر بال رکھنے چاہیے, کیونکہ حلیے کی طرف وجہ سے لوگ پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا, یہ سارے دیندار لوگ ٹنڈے منڈے گھوم رہے ہوتے ہیں عجیب سے. تو سر کے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی ہے, تبھی تو دیے بال, تو اس لیے اس کو فوکس کرنا چاہیے. لیکن بہرحال جائز ہے ٹنڈ کرانا بھی. ایک شعر سنانے کا دل چاہ رہا ہے, حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹنڈ کرنے پر بھی وہ خوبصورت نظر آتے ہیں. تو شاعر کو کسی سے عشق ہو گیا تھا, کسی سے نا, تو وہ معشوق نے کیا کیا, اپنی ٹنڈ کرا دی تاکہ اس کمبخت کا عاشق کا عشق ختم ہو جائے. تو شاعر نے اس پہ کہا کہ حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. یعنی ٹنڈ کر کے بھی تیرے لک میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ٹنڈ کرانے سے کوئی ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اچھا بھائی, یہ تھوڑا حیا کے خلاف سوال ہے, لیکن چونکہ بہت زیادہ خواتین اس میں مبتلا ہیں اس لیے میں اس کو پڑھ لیتا ہوں. حیض کا رنگ اگر براؤن یا یلو ہو تو کیا حکم ہے؟ حیض کے آخری دنوں میں کبھی, دیکھیں میں پورا سوال نہیں پڑھ رہا, اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. یہ کسی خاتون نے دبئی سے سوال پوچھا ہے. تو بنت آدم نے دبئی سے سوال پوچھا ہے, جب تک یعنی وائٹ کلر نہ ہو اس وقت تک وہ حیض ہی سمجھا جائے گا. یعنی عورت سے جو بھی رطوبت نکل رہی ہے ایام حیض میں, چاہے وہ سرخ کلر کی نہ بھی ہو تو وہ بھی حیض ہی سمجھا جاتا ہے جب تک بالکل وائٹ پانی نہ آنا شروع ہو جائے. تو جب وائٹ پانی ہوگا تو اس کو ہم استحاضہ یا لیکوریا کہیں گے. اس کے علاوہ جو بھی کلر ہوگا اس کو حیض ہی, شریعت کی نظر میں وہ حیض ہی کہلائے.